بیرام خان ترک نسل کا ایک سردار تھا، بخارا کا باشندہ تھا، پہلے بابر اور پھر ہمایوں کا مصاحب اور سپہ سالار مقرر ہوا۔ ہمایوں کی جلاوطنی میں اس کے ساتھ ایران چلا گیا۔ ہمایوں کے انتقال سے چند روز قبل وہ اکبر کا اتالق مقرر ہوا۔ ہمایوں کی موت کے بعد بیرام خان اکبر کو کلانور پنجاب میں تخت نشین کرا دیا۔ تخت نشینی کے وقت اکبر کا عمر 13 برس 9 مہینے تھی۔ اکبر کو تخت نشین کر کے خود اس کا سرپرست بنا۔ اپنے 4 سالہ دور حکومت میں اجمیر، گوالیار، پنجاب اور جونپور کے علاقے فتح کر کے سلطنت دہلی میں شامل کیے۔ اکبر کو ہندوستان میں اپنی عظیم الشان حکومت کے قیام میں سب سے زیادہ مدد بیرام خان سے ملی تھی، اسی لیے بیرام خان کو مغلیہ حکومت کے اندر غیر معمولی اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ اس غیر معمولی اقتدار کی وجہ سے اس کے دشمنوں میں بھی برابر اضافہ ہوتا چلا گیا اور سازشیں شروع ہو گئی کہ کسی نہ کسی طرح بیرام خان کو اکبر کی نظروں سے گرایا جائے۔ ماہم انگا، جو مغل روایات میں مشہور ہے، مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی دائی ماں کہلاتی ہے۔ شیر شاہ سوری نے جب سلطنت سنبھالا تو ہمایوں کو اپنے اہل خانہ سمیت ملک بدر کیا۔ ہمایوں کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ پناہ لیتے تھے، اس لیے اکبر کی کفالت حمیدہ بیگم نے ماہم انگا کو سونپا اور بچپن میں ساری تربیت ماہم انگا نے کی۔ اس لیے اکبر انہیں بڑی امی کے نام سے پکارا کرتا تھا اور اپنی دوسری ماں کا درجہ دیتا تھا۔ بیرام خان کے خلاف اس زہریلے پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 1559 میں بادشاہ نے بیرام خان کو تمام اختیارات سے محروم کرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں حکومت کا سارا کام خود سنبھال لیا اور اپنے تمام گورنروں اور عمال حکومت کو اس کی اطلاع دے دی کہ بیرام خان کو معزول کر دیا گیا ہے اور تمام شاہی اختیارات خود سنبھال لیے ہیں۔ بیرام خان نے جب دیکھا کہ اس کے دشمن کامیاب ہو گئے ہیں تو اسے بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضری کی خواہش کی تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے، لیکن بادشاہ کی انا ماہم انگا اور مصاحبین نے یہ طے کر لیا تھا کہ بادشاہ کو ہرگز بیرام خان سے نہ ملنے دیا جائے، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں بادشاہ بیرام خان کی صورت دیکھنے کے بعد اس پر دوبارہ مہربان نہ ہو جائے۔ انہوں نے بادشاہ کو پٹی پڑھائی کہ بیرام خان کی ملاقات خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بادشاہ نے بیرام خان کو خط لکھ دیا کہ ہم تم سے ملنا نہیں چاہتے۔ آخر بیرام خان مجبور اور دل شکستہ ہونے کے بعد یہ طے کیا کہ زیارت حرمین کو چلا جائے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے زیارت حرمین کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بیرام خان کے معزول کیے جانے کے بعد اکبر کی انا ماہم انگا بیرام خان کی جانشین بنی ہوئی تھی۔ وہی تمام مہمات کا انتظام کرتی تھی۔ یوں تو نام کے لیے منصب وکالت بہادر خان کو دے دیا گیا تھا، مگر حقیقت میں وکیل یعنی وزیر اعظم کے فرائض ماہم انگا ہی انجام دے رہی تھی۔ ماہم انگا نے شہاب الدین احمد خان اور خواجہ جہاں کو اپنا پیشکار بنا رکھا تھا۔ یہ عورت دوسرے امرائی سلطنت کی بھی برابر دلداری کرتی رہتی تھی تاکہ اس کا اقتدار قائم اور برقرار رہے۔ بیرام خان جب مجبور ہو کر زیارت حرمین کا ارادہ کیا اور وہ آگرہ سے الور کی طرف چلا تو ماہم انگا نے بادشاہ سے کہا، اندیشہ ہے کہ کہیں بیرام خان مالوا یا پنجاب میں جا کر بغاوت نہ برپا کر دے، اس لیے جدھر بھی وہ جائے اس کے تعاقب میں لشکر روانہ کیا جائے۔ ماہم انگا کے مشورے کے مطابق بیرام خان کے تعاقب میں بادشاہ نے ایک بڑا لشکر روانہ کر دیا۔ بیرام خان نے انتہائی کوشش کی کہ اس کا بادشاہ کی فوج کے ساتھ تصادم نہ ہو، لیکن شاہی لشکر کی وجہ سے اسے اپنی جان کا بھی خوف تھا۔ آخر پنجاب میں جلندھر کے قریب بیرام خان کے لشکر میں اور شاہی لشکر میں تصادم ہو ہی گیا۔ بیرام خان کو شکست ہوئی اور اس فتح کی اطلاع فوراً بادشاہ کو دی گئی۔ بیرام خان شکست کھانے کے بعد کوہ سوالک کی جانب چلا گیا اور تلواڑہ میں جا کر ٹھہرا تو بادشاہ خود ادھر آیا اور اس نے منیم خان کو بیرام خان کے بلانے کے لیے بھیجا۔ بیرام خان نے کہلوا بھیجا، اگر بادشاہ میری معافی اور جان بخشی کے لیے تیار ہو تو میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا اپنے لیے باعث سعادت خیال کروں گا۔ بادشاہ نے معافی کا یقین دلایا تو بیرام خان منیم خان کے ہمراہ قصبہ حاجی پورہ میں آیا۔ یہ قصبہ ستلیج اور بیاس کے درمیان واقع تھا، یہی بادشاہ ٹھہرا ہوا تھا۔ بیرام خان گردن جھکائے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کے سامنے سر بسجود ہو گیا اور رونے لگا۔ بادشاہ نے تسلی دی، اپنے رومال سے بیرام خان کے آنسو پوچھے اور اپنے سیدھے ہاتھ پر بٹھایا اور اس طرح پیش آیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ پھر بادشاہ نے اٹھ کر بیرام خان کو خلت فاخرہ ادا کی اور خندہ پیشانی کے ساتھ زیارت حرمین کی اجازت دے دی۔
ترسون محمد خان اور حاجی محمد خان سستانی کو حکم ہوا کہ وہ مملکت کی آخری حدود تک بیرم خان کے ساتھ جائے اور 50,000 روپے اور سامان سفر عنایت کیا گیا۔ ایک شخص مبارک خان لوہانی دوران سفر میں بیرم خان کے پیچھے لگ گیا تھا تاکہ جہاں موقع ملے بیرم خان کو قتل کر دے۔ بیرم خان نے پانی پت کی جنگ میں اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ بیرم خان جب کنباد کے علاقے میں پہنچا تو مبارک خان لوہانی اور اس کے ساتھیوں کو موقع مل گیا اور اس کے ساتھی پٹھانوں نے بیرم خان کا سارا سامان لوٹ لیا اور اس طرح اس عظیم الشان ہستی کا خاتمہ ہو گیا جو جدید مغلیہ حکومت کا بانی تھا، جو اکبر کا اتالق اور نگراں تھا اور جس نے مسلسل 40 سال تک اکبر اور اس کے آباء و اجداد کی نمایاں خدمات انجام دی تھی۔ بیرم خان کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سلیمہ سلطان بیگم اور 4 سالہ لڑکا رحیم خان احمد آباد میں آئے۔ بادشاہ نے ان کو آگرہ بلا لیا اور سلیمہ سلطان بیگم سے، جو حسن و جمال میں یکتا تھی اور شاعرہ بھی تھی، بادشاہ نے نکاح کر لیا۔ بیرم خان کے بارے میں ابوالفضل اور مغلیہ حکومت کے قصیدہ خانوں نے غداری کے جو الزامات لگائے ہیں وہ صرف دشمنی پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سرتاپا وفا کا پتلا تھا۔ اکبر نے بیرم خان کی زیر نگرانی اور زیر تربیت 5 سال حکومت کی تھی۔ اس نے اس مدت میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ اکبر نے بیرم خان کی سیاست اور ملک گیری کا مطالعہ ایک طالب علم کی طرح کیا تھا۔ وہ عملی میدان میں بھی بیرم خان کی دوش بدوش کھڑا رہا تھا، اس لیے اس نے تمام تجربوں سے فائدہ اٹھایا جو اس نے بیرم خان کی رفاقت میں حاصل کیے تھے۔ اس نے انہی تجربوں کی روشنی میں حکمرانی شروع کر دی، غرض کہ جب بیرم خان کے مرنے کے بعد ساری حکومت کا بار اکبر کے کاندھوں پر پڑا تو اس کا دل و دماغ پہلے سے بھی زیادہ کام کرنے لگا۔ اکبر میں چند باتیں ایسی تھی جن کی بیرم خان میں کمی تھی، یعنی رحم و مروت اور بے تعصبی۔ ان خوبیوں نے اکبر کو ایک ایسی حکومت کے قیام میں بڑی مدد دی جو صرف تلوار ہی کے زور پر قائم نہ ہو بلکہ جس کی بنیادیں عوام کی محبت اور ہمدردی کی مستحکم چٹان پر رکھی ہوئی ہو۔ چنانچہ اکبر نے کامل اختیارات ملنے کے بعد ایک ایسی حکومت کی تعمیر شروع کر دی جس میں شیعہ، سنی، ہندو، مسلمان، یہود و نصارہ سب برابر کے شریک ہو، جو مذہبی تعصب اور فرقہ پرستی کی لعنت سے بالکل پاک ہو، اور ایک ایسی حکومت کی بنیاد اکبر جیسا شخص ہی رکھ سکتا تھا، جس نے آنکھ کھولی تو باپ کو مصیبتوں میں دیکھا، جس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو چچاؤں کی قید میں پایا، جس کو ذرا سمجھ پیدا ہوئی تو باپ اسے میدان جنگ کی سختیاں اٹھانے کے لیے لے گیا، اور جو سینی شعور کو بھی نہ پہنچا تھا کہ نازک ترین حالات میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان پے در پے حادثات نے اکبر کو اس طرح جھنجھوڑ دیا تھا کہ اس میں مصائب کے مقابلے کی اور سوجھ بوجھ کی طاقت عمر کے مقابلے میں بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ اکبر جانتا تھا کہ اگر بیرم خان جیسی مضبوط شخصیت سے محروم ہونے کے بعد اس نے فوراً ہی جدید فتوحات کا سلسلہ نہ شروع کر دیا تو اس کی ساری ساکھ ختم ہو جائے گی، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بادشاہ ایک نو عمر لڑکا ہے جو بیرم خان کے بل پر حکومت کرتا تھا، ملک کے کونے کونے میں بغاوتیں کھڑی ہو جائے گی، لہٰذا اس نے سب سے پہلے جدید فتوحات کی جانب توجہ کی، اور ان جدید فتوحات نے اس کے دوستوں اور دشمنوں کے دلوں میں اس کی استعداد اور قابلیت کا غیر فانی نقش قائم کر دیا۔